سے ادھر سے گھر کے اندر یہودی ریشہ دیوانیاں کرتے تھے، کہیں زہر دیا جاتا تھا، کہیں چکی کے پاٹ پھینکے جاتے تھے اوپر سے، کہیں مسلمان عورتوں کی بےعزتیاں کی جاتی تھی اور دکھ دیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ساری زندگی دکھوں میں کٹی. آخری جو 1 سال یا 1.5 سال کی زندگی ہے وہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن کا دور آیا تھا، لیکن کلیتاً امن کا وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بہت سے بعض غزوے اس کے بعد ہوئے ہیں اور ہر طرف سے بے اطمینانی کی خبریں بھی ملتی تھی. تو اسوہ رسول کو اگر آپ سختی سے پکڑ لیں، یعنی بڑی مضبوطی کے ساتھ اس پر کار بند ہو جائیں، تو پھر آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. ہم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے فتح کی تمنا لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مگر مرتے وقت ان کو راضی برضا رہنا چاہیے اور ان کی ان نیکیوں کے بدلے، ان کی ان بھلائیوں کے صدقے ایسی نسلیں آنے والی ہیں جو فتح میں آنکھیں کھولیں گی اور وہ سوچ بھی نہیں سکیں گی کہ ہمارے ماں باپ نے کیسی دردناک قربانیاں دی تھیں اس فتح کے لیے. اس لیے یہ تو بہرحال ہوگا کہ جس شخص نے قرآن پر ہاتھ ڈالا ہے وہ لازماً ہاتھ کاٹا جائے گا. جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے فیض کے چشمے سوکھیں گے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے کو کوئی سکھا نہیں سکتا. اس لیے لازماً ان کے مقدر میں حسرتناک شکست ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ یقین آپ رکھیں، کیونکہ اس کے لیے ساری تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا. ہاں چند آدمی بیچارے جو پہلے وفات پا جائیں یا ان کے دکھوں کی تاب نہ لا کر جانے دے دیں، ان کا معاملہ ان کے خدا کے ساتھ ہے. میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، ایک سانس بھی مرتے وقت تک احمدی کا ناشکری کا نہیں ہونا چاہیے. راضی برضا رہتے ہوئے، ہنستے ہوئے اپنے رب سے مخاطب کرتے ہوئے جان دے کہ اے خدا میں تیرے بندوں کی طرح رہا، تیرے بندوں کی طرح جان دے رہا ہوں، تو مجھے اپنے بندوں میں لکھ لے اور آج مجھ سے وہ پیار کا سلوک فرما جس کا تو نے قرآن میں وعدہ دیا تھا کہ اے میرے بندو، تم نے بندگی کا حق ادا کر دیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ اب میرے بندوں کی جنت میں داخل ہو جاؤ جو میری جنت ہے.